امی بھابھی بہت تکلیف میں ہیں، انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا پڑے گا۔ دعا نے امی کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا یشال کو؟ احمد شاہ کو کال کرو، اسے بولو جلدی گھر آئے، امی نے یکدم کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا امی، میں کرتی ہوں بھائی کو کال، آپ بھابھی کے کمرے میں جائیں اور انہیں دیکھیں۔ دعا نے فوراً احمد شاہ کو کال ملائی۔ اللہ یہ بھائی کہاں مصروف ہیں، کال کیوں نہیں اٹھا رہے؟ بھائی کے آفس والے نمبر پر کال کرتی ہوں۔ دعا نے احمد شاہ کے آفس والے کال کی تو احمد شاہ کی سیکرٹری نے کال اٹھائی اور بتایا کہ احمد شاہ تو کافی دیر سے آفس سے چلے گئے ہیں۔ پر دعا کو بہت غصہ آیا۔ دعا دوڑتی ہوئی کمرے میں گئی اور امی کو بتایا کہ بھائی کال نہیں اٹھا رہے اور نہ ہی بھائی آفس میں ہے۔ یشال کو یہ سن کر بہت دکھ ہوا، جو درد سے تڑپ رہی تھی، اور احمد شاہ کو اس کی کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ شہریار کے آنے میں بھی ابھی کافی ٹائم ہے، دعا نے پریشانی میں یہاں وہاں چکر لگاتے ہوئے کہا۔ شہریار احمد شاہ کا چھوٹا بھائی تھا۔ یشال کا سفید رنگ اس درد میں پیلا پڑ چکا تھا۔ احمد شاہ کو کیا معلوم تھا کہ اس کی حاملہ بیوی درد سے تڑپ رہی ہے اور وہ مزے سے اپنی محبوبہ کے ساتھ شاپنگ میں مصروف تھا۔ دعا ہم احمد شاہ کا مزید انتظار نہیں کر سکتے، تم ڈرائیور کو کال کر کے بلاؤ جلدی، امی نے دعا سے کہا۔ یشال، جس کا سفید رنگ، سنہرے بال، چھوٹی سی ناک، براؤن آنکھیں تھیں۔ یشال اور احمد شاہ کی ارینج میرج ہوئی تھی اور ان کی شادی کو 1 سال ہونے والا تھا۔ احمد شاہ یشال کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ احمد شاہ کی فیملی بہت اچھی تھی، یشال ان میں گھل مل گئی تھی۔ دعا اور یشال میں بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ دعا ہر بات یشال سے شیئر کرتی تھی۔ احمد شاہ کا گندمی رنگ، بڑی بڑی مونچھیں اور تکھی ناک اور ایسے خوبصورت اٹھے ہوئے سے بڑے بڑے بال تھے، ہر کوئی اس کی شخصیت سے بہت جلد متاثر ہو جاتا تھا۔ وہاں جا کر بھی دعا نے احمد شاہ کو کال کی کہ شاید اب بھائی کال اٹھا لیں گے، مگر بھائی کو کہاں فرصت تھی اس کی محبوبہ سے۔ امی آپ یہاں ہی بیٹھیں، اندر بہت رش ہے، میں بھابھی کا چیک اپ کروا کر آتی ہوں۔ ہمت کریں بھابھی، کچھ نہیں ہوگا آپ کو۔ کیا ہوا یشال، اتنی مرجھائی ہوئی کیوں لگ رہی ہو؟ ڈاکٹرنی نے یشال کی نبض چیک کرتے ہوئے کہا۔ یشال نے ڈاکٹرنی کی کسی بات کا جواب نہیں دیا، وہ اس قدر احمد شاہ کی وجہ سے پریشان تھی۔ بھابھی کی آج صبح سے طبیعت ٹھیک نہیں ہے، نہ جانے انہیں کیا ہو گیا ہے، نہ کچھ بول رہی ہیں، نہ کچھ کھا رہی ہیں، دعا نے یشال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹرنی نے یشال کا مکمل طور پر چیک اپ کیا۔ چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹرنی نے یشال سے پوچھا کہ کوئی پریشانی ہے کیا آپ کو؟ یشال نے نفی میں سر ہلایا۔ یشال، تم میرے پاس پچھلے 8 ماہ سے آ رہی ہو، ایسی حالت میں نے تمہاری پچھلے 8 مہینوں میں نہیں دیکھی جو آج دیکھ رہی ہوں، کیا ہوا ہے؟ کوئی پریشانی والی بات ہے کیا ڈاکٹر صاحبہ؟ دعا نے حیرانگی سے کہا۔ گھر میں کوئی پریشانی چل رہی ہے کیا؟ ڈاکٹرنی نے دعا سے کہا۔ نہیں، گھر میں تو سب ٹھیک ہے، نہ جانے بھابھی کو کیا ہو گیا ہے، دعا نے جواب دیا۔ بچے کی پیدائش میں اب کچھ ہی وقت بچا ہے، مگر یشال نے ذہنی سٹریس لے رکھا ہے جو بچے پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے اور یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹرنی نے کہا۔ اب کیا ہوگا ڈاکٹرنی صاحبہ؟ دعا نے پریشان لہجے میں پوچھا۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ انہیں ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑنا ہے اور ان کا بہت خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ اسے اکیلا چھوڑیں گی تو جو ٹینشن انہوں نے لی ہوئی ہے، یہ اس کے بارے میں سوچ کر مزید اپنے اور بچے کے لیے مشکل پیدا کر لیں گی۔ دعا یہ سب سن کر بہت پریشان ہو گئی۔ ٹھیک ہے، میں بہت خیال رکھوں گی ان کا، دعا نے جواب دیا۔ ان کے شوہر نہیں آئے کبھی ان کے ساتھ یہاں؟ کہاں ہوتے ہیں وہ؟ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا۔ اصل میں بھائی بہت مصروف ہوتے ہیں آفس کے کاموں میں، اس لیے نہیں آ پاتے وہ، دعا نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ بھائی کو آج آنے دو گھر، دیکھنا کیا کرتی میں ان کے ساتھ، دعا دل ہی دل میں احمد شاہ کو کوس رہی تھی۔ یشال، بالکل بھی پریشان نہیں ہونا آپ نے، بس کچھ ہی وقت رہ گیا ہے ڈیلیوری میں، اور ڈیلیوری کے وقت جب میرے پاس آؤ تو پہلے والی ہنستی ہوئی یشال میرے پاس آئے، ایسے اداس اور پریشان یشال کو گھر پر ہی چھوڑ کر آنا، ڈاکٹرنی صاحبہ نے یشال کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ دعا یشال کو کمرے سے باہر لے گئی۔ کیا کہا ڈاکٹر نے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ امی سامنے سے تیزی سے چلتی ہوئی دعا اور یشال کے پاس آئی۔
نہیں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، بھابھی نے نہ جانے کس بات کی ٹینشن اپنے ذہن پر سوار کر رکھی ہے جو ان کے بچے اور ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ دعا نے امی سے کہا، یشال بیٹا کیا پریشانی ہے تمہیں؟ مجھے بتاؤ بیٹا۔ امی نے یشال کی طرف ہمدردی بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، امی کوئی بھی پریشانی نہیں ہے مجھے، اور آپ بھی میری وجہ سے کوئی ٹینشن نہ لیجیے گا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وشال جو اندر سے بہت دکھی تھی یہ کہہ کر 2 قدم آگے بڑھی، دعا ڈرائیور کو کال کرو، میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ جی بھابھی میں کر رہی ہوں، آپ یہاں بیٹھے امی کے پاس، دعا نے کہا۔